تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئک أصحاب النار هم فیہا خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلی آیت میں آیت الکرسی کے فضائل، مناقب اور اللہ رب العزت کی ذات عالی کا تعارف اور اللہ رب العزت کی تعریف آیت الکرسی کے اندر بیان کی گئی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، زبردستی کسی کو دین قبول نہیں کرایا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں وہ غلط فہمی کی وجہ سے کرتے ہیں یا تعصب اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے کرتے ہیں کہ زبردستی اسلام قبول کرا دیا، چونکہ قرآن تو خود کہہ رہا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں کی جائے گی۔ فرماتے ہیں ہدایت اور گمراہی دونوں بالکل واضح ہو چکی ہیں، قد تبین الرشد من الغی۔ اب انسان کا اپنا اختیار ہے کہ وہ اپنے اختیار سے فمن یکفر بالطاغوت، جو شخص طاغوت کا یعنی اللہ کے غیر کا انکار کرے، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لائے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا، پکڑ لیا، لا انفصام لہا، یہ ایسا کڑا ہے جو ٹوٹے گا نہیں، اور اس میں اس کے لیے حفاظت ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اب آگے فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی یعنی دوست ہے، ولی کہتے ہیں دوست کو۔ اور اس کے بعد کی جو پھر آگے آیت آ رہی ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، چونکہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کا لقب ہی خلیل اللہ ہے، اللہ کا دوست۔ یہاں پر فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، اور جب ایمان والوں کا دوست اللہ ہے تو یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ رب العزت ایمان والوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے، اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے۔ اندھیروں سے مراد ظلمات جمع کا صیغہ ہے، عقائد کی گمراہیاں، اعمال کی، اور اسی طریقے سے گمراہیوں کی اتنی قسمیں ہیں کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، چھوٹی بڑی گمراہیاں، کھلی ہوئی گمراہیاں، عقیدے کی گمراہیاں، اتنی ان گنت گمراہیاں دنیا کے اندر موجود ہیں، ان سب کو اللہ نے ظلمات کہا ہے۔ ان تمام طرح کی گمراہیوں سے نکال کر ایک ہی طرف کے نور یعنی ہدایت اور روشنی کے اندر لاتا ہے، جس کو صراط مستقیم اور ہدایت کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہدایت دی، جو ایمان دیا، وہی ہدایت حضور علیہ السلام تک آتے آتے ہدایت ایک ہی ہے۔ اس لیے اگر دیکھا جائے تو تمام انبیاء علیہ السلام نے سیدھے راستے کی دعوت دی، صراط مستقیم کی، البتہ ان کی شریعتوں میں تھوڑے تھوڑے اختلاف، فروعی اختلاف
اور مسائل کے اختلاف، اعمال کے اختلاف تھے، باقی عقیدے کے اندر آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، جس کو ایمان مفصل کہتے ہیں، یہ آدم علیہ السلام کی شریعت سے لے کر کے حضور علیہ السلام تک بالکل ایک ہی ہے۔ کسی شریعت میں ایسا نہیں کہ صرف 2 چیزوں پر ایمان رہا ہو، 3 پر رہا ہو، نہیں، ان 7 کی 7 چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان مفصل ہے، اور اسی کو ہدایت اور نور کہا گیا ہے قرآن کے اندر، سمجھے نہیں؟ اس لیے فرمایا کہ اللہ رب العزت جب ایمان والوں کا دوست ہے تو ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے۔ اب انسان جب اندھیروں سے روشنی کی طرف آتا ہے، یہ ایک فطری جذبہ ہوتا ہے۔ حدیث کے اندر فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ اسلام کی فطرت اس کے اوپر پیدا کیا جاتا ہے۔ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، اس کے ماں باپ اس کو یہودی، نصارہ، جو بھی کچھ بناتے ہیں ماں باپ، اگر وہ یہودی کے گھر میں پیدا ہو گیا تو بیٹا بھی یہودی بن جاتا ہے، اور نصارہ کے گھر میں پیدا ہو گیا تو بیٹا نصرانی بن جاتا ہے۔ باقی فطرت اسلام، اسلام کا نور اس کے دل کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اگر باہر کا ماحول اس کو صحیح مل جائے تو وہ نور، روشنی چمک اٹھتی ہے، اور اس کا ایمان لانا اور ایمان کا ظاہر کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا اللہ رب العزت ایمان والوں کا دوست ہے، یخرجہم، وہ ایمان والوں کو نکالتا ہے، من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، روشنی کی طرف۔ دیکھیے اصحاب کہف، جن کی تعداد قرآن پاک میں 8، 9 یا 7 مختلف ہے، قرآن نے کہا ہے انہم فتیۃ، وہ چند نوجوان تھے، آمنوا بربہم، اپنے رب پر ایمان لائے۔ اور جب آدمی ایمان لے آتا ہے رب پر تو آگے کے راستے کے اندر جو رکاوٹیں ہوتی ہیں، اللہ ایمان والوں کی رکاوٹوں کو ختم کر دیتا ہے۔ فرمایا جب وہ رب پر ایمان لائے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا۔ اسی کو یہاں پر فرمایا ہے کہ ان کو نور کے اندر لے کر کے آتا ہے گمراہی سے۔ چنانچہ جب ان کی ہدایت میں اضافہ ہوا تو ظالم بادشاہ کا ڈر ان کے دل سے نکل گیا، اور اپنے ایمان کو بنانے کے لیے، بچانے کے لیے پہاڑ کی کھو کے اندر چلے گئے، اور اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آیا، اور تقریباً 309 سال تک وہ اسی حال میں غار کے اندر لیٹے رہے۔ کتا بھی ان کے پاس بیٹھا ہوا ہے، اور قرآن کہتا ہے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، 309 سال تک نہ ان کو بھوک لگی نہ پیاس لگی، دائیں بائیں کروٹ دینے کا نظام اللہ خود فرما رہا ہے۔ یہ ہے وہ کہ جب انسان ایمان لاتا ہے تو اللہ اندھیروں سے نکال کر کے روشنی میں لاتا ہے، اور اس روشنی کے سامان بھی خود مہیا کر دیتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں والذین کفروا، ایمان کے مقابل کفر ہے، اللہ کو نہ ماننا، انکار کرنا، اور وہ لوگ جو اللہ کے منکر ہیں، اولیاءہم الطاغوت، ان کے اولیاء طاغوت ہیں۔ یہاں بھی ولی نہیں کہا بلکہ اولیاء، یہ ولی کی جمع ہے، چونکہ ایمان والوں کا دوست تو صرف ایک ہے اللہ، لیکن جس کی زندگی میں ایمان نہیں ہے اس کے دوست ہیں بہت سارے اولیاء ہیں، اس کے طاغوت۔ وہ کتنے ہیں؟ اس کا نفس بھی اس کا دشمن ہے، یہ بھی اس کا ولی ہے، شیطان بھی، اور اس کی سوسائٹی کے اندر جتنے غلط لوگ ہیں الگ الگ اس کے سب دوست ہیں۔ اس لیے یہاں پر جمع کا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا والذین کفروا، کہ جو غیر ایمان والا ہے ان کے دوست طاغوت ہیں، وہ بہت سارے ہیں، کیونکہ اللہ کے علاوہ جو بھی ہیں وہ اللہ کا غیر ہے، چاہے انسان کا نفس ہو،
چاہے شیطان ہو چاہے کوئی بھی ہو، ان کا کام کیا ہے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ جو اولیاء ہیں طاغوت اللہ کا غیر، وہ ان کو روشنی سے اندھیروں کی طرف نکالتا ہے۔ روشنی ایک ہی ہے ہدایت کی، الی الظلمات، ظلمتوں کی طرف، تاریکیوں کی طرف، کبھی عقیدے کی گمراہی، کبھی اعمال کی، کبھی اخلاق کی، الگ الگ طرح کی گمراہیاں دنیا کے اندر موجود ہیں۔ اب آگے ان کا رزلٹ اور نتیجہ اللہ نے بیان فرمایا، اولئک اصحاب النار، جو طاغوت سے دوستی کرے گا، اللہ کے غیر سے کرے گا، اندھیروں کے اندر جائے گا، ان کا رزلٹ اور نتیجہ یہ ہے، اولئک اصحاب النار، یہ لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن یہاں پر ایمان والے اور جو اللہ کے دوست ہیں، جن کا اللہ دوست ہے، ان کا ثمرہ اور نتیجہ کیا ہوگا اس کو ذکر نہیں فرمایا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ طاغوت کے مقابلے میں ایمان والوں کا کوئی مقابلہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ ایمان والوں کو کیا انعام ملیں گے، اللہ نے اس کی کوئی لسٹ اور اس کی تفصیل بیان نہ کر کے یہ بتا دیا کہ بس ان کے لیے تو اتنے انعامات ہیں کہ آپ پوچھ کر کے کیا کرو گے، جیسے ہم بتا دیں بھائی پوچھ کر کے کیا کرو گے، بہت کچھ سامان ہے ان کے لیے۔ اس لیے صرف طاغوت اور جو لوگ روشنی سے ظلمت کے اندر آتے ہیں ان کی سزا بیان کی کہ یہ جہنمی ہے، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ باقی ایمان والے جو اندھیروں سے روشنی میں آتے ہیں، جن کا دوست اللہ ہے، ان کو کیا انعام ملے گا اس کا ذکر یہاں پر نہ کر کے اس کو خاموشی کے ساتھ پیغام دے دیا کہ ان کے بارے میں کیا پوچھتے ہو، ان کے بارے میں تو جو بھی کچھ کہا جائے وہ کم ہے، ان کے درجات بہت اعلیٰ و عرفہ ہوں گے۔ اس لیے آیت کا خلاصہ یہ ہے، ایک دوستی اللہ کی ہے، ایک دوستی طاغوت کی ہے۔ اللہ کی دوستی اندھیروں سے روشنی میں لاتی ہے، اور اس کا نفع کیا ہے بس اللہ نے اس کو بیان نہیں فرمایا، یعنی نفع ہی نفع ہے۔ اور ایک دوستی وہ ہے جو انسان کی طاغوت کے ساتھ ہے، اللہ کے غیر کے ساتھ ہے، شیطان کے ساتھ ہے، نفس کے ساتھ ہے، ابلیس کے ساتھ ہے، اس کی ذریت کے ساتھ ہے۔ فرمایا ان کا کام روشنی سے اندھیروں میں لانا ہے، اور جو اندھیروں میں چلا گیا سمجھو وہ جہنم میں پہنچ گیا، ہمیشہ اس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں ہم تمام کو اللہ تعالیٰ اپنی دوستی اور اپنے ساتھ محبت اور تعلق کی فضا استوار اور قائم دائم رکھے، اور شیاطین اور طاغوت کی دوستی سے اللہ ہماری ذریت کی تمام مومنین کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔